بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ دروس میں ہم نے مثنیٰ اور ملحق بالمثنیٰ کا اعراب بتایا تھا، اور ہم نے کہا تھا کہ مثنیٰ کا اعراب حالت رفع میں الف کے ساتھ ہے اور حالت نصبی اور جری میں یا کے ساتھ ہے، اور ملحق بالمثنیٰ اس کا اعراب بھی ایسے ہی ہے، یعنی اثنان اور اثنتان اور کلا اور کلتا، ان کا اعراب بھی ایسا ہی ہے۔ اس میں کچھ تفصیل تھی، وہ تو آپ کو معلوم ہو گئی ہوگی۔ اب آج کے سبق میں ہم اس سے متعلق کچھ تطبیقات پڑھتے ہیں۔ التطبیق الاول مجاب عنہ، پہلی تطبیق جو ہے وہ اس کا جواب دیا گیا ہے، یعنی اس کا جواب بھی موجود ہے، سوال بھی اور جواب بھی دونوں موجود ہے۔ سوال یہ ہے، استخرج المثنى والملحق به مما یلی، مثنیٰ اور ملحق بالمثنیٰ کو نکالو مندرجہ ذیل آیات میں سے، ثم اعربهما، پھر دونوں کا اعراب بھی بیان کرو۔ قال تعالی، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، فکان ابواہ مؤمنین، فکان ابواہ مؤمنین، ابواہ یہ اسم ہے کانا کا، مرفوع ہے، اسم اپنا کانا جو ہے اپنا اسم مرفوع چاہتا ہے تو مرفوع ہے، اور علامت رفعہ الالف، اس کے رفع کی علامت الف ہے، لأنہ مثنیٰ، اس لیے کہ یہ مثنیٰ ہے، اور یہ مضاف ہے، الہا ضمیر متصل مبنی علی الضم فی محل جر مضاف الیہ، ابوا ہو، ٹھیک ہے۔ اور مؤمنین، اور ہم نے کہا تھا کہ ابواہ میں یہ جو نون ہے یہ اضافت کی وجہ سے گر گیا، مثنیٰ کا جو نون ہے۔ مؤمنین یہ خبر ہے کانا کا، منصوب ہے، وعلامت نصبہ الیا، اور نصب کی علامت یا ہے، لأنہ مثنیٰ، اس لیے کہ یہ مثنیٰ ہے۔ تو ابوا یہ بھی مثنیٰ ہے اور حالت رفع ہے، اور مؤمنین یہ بھی مثنیٰ ہے اور حالت نصبی ہے۔ قال تعالی، وما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ، الجمعان یہ فاعل ہے، مرفوع ہے، وعلامت رفعہ الالف، اور رفع کی علامت جو ہے وہ الف ہے، لأنہ مثنیٰ، اس لیے کہ یہ مثنیٰ ہے۔ التقى فعل ہے، الجمعان فاعل ہے، تو فاعل مرفوع ہوتا ہے اور رفع کی علامت الف ہے، جو کہ علامت فرعی ہے، علامت اصلی نہیں ہے۔ قال تعالی، وبعثنا منهم 12 نقیبا، وبعثنا ہم نے بھیجا، منہم ان میں سے، 12 نقیبا 12 نقیبوں کو، تو اثنی یہ مفعول بھی ہے، منصوب ہے، وعلامت نصبہ الیا، اور اس کے نصب کی علامت یا ہے، لأنہ ملحق بالمثنیٰ، اس لیے کہ وہ ملحق بالمثنیٰ ہے۔ اور عشرہ یہ لفظ مبنی ہے علی الفتح، لا محل لہ من الاعراب، اس کا کوئی محل اعراب میں سے نہیں، یعنی اس کے اعراب کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یہ کیا ہے، یہ اس کو نہیں دیکھیں گے، مبنی ہے اور مبنی علی الفتح ہے۔ قال تعالی، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، کلاہما یہ معطوف ہے احدہما پر، اور احدہما مرفوع ہے، وعلامت رفعہ الالف، اور رفع کی علامت الف ہے، لأنہ ملحق بالمثنیٰ، اس لیے کہ یہ ملحق بالمثنیٰ ہے۔ وہو مضاف، اور وہ مضاف ہے، کلاہما، کلاہما یہ کلا جو ہے یہ معطوف ہے احدہما مرفوع پر، اچھا تو کلا جو ہے یہ مرفوع ہے، اور رفع کی علامت، کلا کے رفع کی علامت الف ہے، لأنہ ملحق بالمثنیٰ، اس لیے کہ یہ کلا ملحق بالمثنیٰ ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ اثنان اثنتان اور کلا اور کلتا یہ ملحق بالمثنیٰ کہلاتے ہیں۔ وہو مضاف، اور وہ مضاف ہے، ہما ضمیر متصل مبنی فی محل جر مضاف الیہ، مضاف الیہ اس کا اگر اسم ظاہر ہو تو پھر تو اس کا اعراب اسم مقصور کا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر اس کا جو مضاف الیہ ہے وہ ایک ضمیر متصل ہے، مبنی ہے، محل جر میں ہے، مضاف الیہ۔ قال تعالی، وجعل بین البحرین حاجزا، البحرین مضاف الیہ مجرور ہے، اور جر کی علامت یا ہے، لأنہ مثنیٰ، اس لیے کہ یہ مثنیٰ ہے۔ قال تعالی، وأما الجدار فكان لغلامین یتیمین،
غلامین یہ اسم ہے مجرور ہے لام حرف جر کے ساتھ، وعلامت جرہ الیا اور اس کے جر کی علامت یا ہے لأنہ مثنی، اور یتیمین یہ صفت ہے مجرور، نعت ہے مجرور ہے اس لیے کہ موصوف صفت موافقت ہوتی ہے اعراب کے لحاظ، وعلامت جرہ الیا اور جر کی علامت یا ہے لأنہ مثنی اس لیے کہ مثنی ہے۔ قال تعالی ورفع ابویہ علی العرش، تو ابویہ مفعول بہ ہے منصوب ہے، وعلامت نصبہ الیا اور نصب کی علامت یا ہے لأنہ مثنی اس لیے کہ مثنی ہے اور وہ مضاف ہے، الہا ضمیر متصل مبنی علی الکسر محل جر میں مضاف الیہ۔ حدیث میں پاک میں آتا ہے السنۃ 12 شہرا منها 4 حرم، سال 12 مہینے ہیں اور ان میں سے 4 حرم کے مہینے ہیں، حرمت والے مہینے ہیں۔ تو 12 یہ اثنا جو ہے یہ خبر ہے مرفوع ہے اور رفع کی علامت الف ہے لأنہ ملحق بالمثنی اس لیے کہ یہ ملحق بالمثنی ہے، اثنان اور اثنتان یہ ملحق بالمثنی ہے، جبکہ عشرہ کیا ہے تو عشرہ مبنی علی الفتح ہے لا محل لہ من الاعراب، اس کا کوئی محل اعراب میں سے نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے وَاسْتَكْمَلُوا أَجْرَ الْفَرِيقَيْنِ كِلَيْهِمَا، اس لمبی حدیث میں کہ ایک جماعت آئے انہوں نے صبح سے دوپہر تک کام کیا، دوسری جماعت آئے انہوں نے کام چھوڑ کر چلی گئی، مزدوری بھی نہیں لی، دوسرے لوگ آئے انہوں نے جو ہے دوپہر سے عصر تک کام کیا اور اس وقت میں انہوں نے مزدوری بھی چھوڑ دی اور کام بھی چھوڑ دیا، کہہ رہے نہیں کر سکتے۔ آگے تیسری جماعت آئی اور وہ پھر جو ہے انہوں نے عصر سے لے کے مغرب تک کام کیا، وَاسْتَكْمَلُوا أَجْرَ الْفَرِيقَيْنِ كِلَيْهِمَا، اور پچھلے دونوں گروپوں کا دونوں جماعتوں کی اجرت کو بھی لے لیا۔ یہ مسلمانوں کی، یہودیوں کی، عیسائیوں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تشبیہ دی تھی۔ الفریقین مضاف الیہ مجرور ہے وعلامت جرہ الیا اور اس کی جر کی علامت یا ہے لأنہ مثنی اس لیے کہ مثنی ہے، اور کلیہما یہ تاکید معنوی ہے مجرور ہے اور جر کی علامت یا ہے لأنہ ملحق بالمثنی، اور مضاف ہے ہما ضمیر متصل مبنی محل جر میں مضاف الیہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے اذا تواجہ المسلمان بسیفیہما فکلاہما من اہل النار، کہ جب دو مسلمان اپنی تلواریں لے کر ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں تو دونوں جہنم میں سے ہیں، جہنم کے لوگوں میں سے ہیں، یعنی یہ عمل اللہ کو بہت ناپسندیدہ عمل ہے، یہ جہنمیوں کا عمل ہے کہ کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے خلاف اسلحہ اٹھائے اور اس کے خلاف لڑنا شروع کر دے۔ المسلمان فاعل ہے مرفوع ہے، رفع کی علامت الف ہے لأنہ مثنی اس لیے کہ یہ مثنی ہے۔ سیفیہما اسم ہے مجرور ہے با حرف جر کی وجہ سے بسیفیہما، وعلامت جرہ الیا اور اس کی جر کی علامت یا ہے لأنہ مثنی اس لیے کہ مثنی ہے، اور وہ مضاف ہے، ہما ضمیر متصل مبنی محل جر میں مضاف الیہ۔ کلاہما کلا مبتدا مرفوع رفع کی علامت الف لأنہ ملحق بالمثنی اس لیے کہ ملحق بالمثنی ہے، اور وہ مضاف ہے، ہما ضمیر متصل مبنی فی محل جر مضاف الیہ۔ یہاں تک تو سوال بھی خود کیا گیا، اس کی تطبیق بھی، اس کا جواب بھی خود سے دیا گیا۔ التطبیق الثانی یطلب الجواب عنہ، یہ دوسرا تطبیق ہے، اس کا جواب مطلوب ہے۔ استخرج المثنى والملحق به مما یلی ثم اعربهما، سوال تو وہی ہے کہ مثنی اور ملحق بالمثنی کا استخراج کرو، اس کو نکالو اور پھر ان کا اعراب بھی بیان کرو کہ وہ کیا اعراب بنتا ہے اس کا۔ قال تعالی وما يستوي البحران، تو بحرانی جو ہے یہ مرفوع ہے اس لیے کہ یہ فاعل ہے یستوی فعل کے لیے، اور رفع کی علامت الف ہے لأنہ مثنی اس لیے کہ مثنی ہے۔ اور دوسری آیت میں قرآن میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، تو مرجا فعل ہیں اور اس میں ایک ضمیر ہے جو عائد ہے الذی اسم موصول کی طرف، وہ فاعل ہے، البحرین مفعول بھی ہے، مفعول بھی منصوب ہوتا ہے اور مثنی ہے اس لیے نصب کی علامت یا ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، تو بحرین یہاں پر مجرور بالاضافہ ہے، یعنی مضاف الیہ مجرور ہے اور جر کی علامت یا ہے لأنہ مثنی اس لیے کہ مثنی ہے۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، تو اثنا یہ مرفوع ہے رفع کی اس لیے کہ خبر بن رہا ہے، اور یہ مرفوع ہے رفع کی علامت جو ہے وہ الف ہے لأنہ مثنی اس لیے کہ مثنی ہے۔ بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء، یداہ مبسوطتان، یداہ خبر مبسوطتان، یداہ مبتدا اور مبسوطتان خبر، تو یداہ یہ بھی مثنی ہے اور حالت رفع میں ہے، مبسوطتان یہ بھی حالت رفع میں ہے اور مثنی ہے اس لیے
اس کا اعراب جو ہے حالت رفع میں الف کے ساتھ. تو اس طرح سے میں اب سارا تو نہیں بتاؤں گا. قال تعالی وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وجعلنا الليل والنهار آيتين هذان خصمان اختصموا في ربهم فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك إلا أن تكونا ملكين قال رجلان من الذين يخافون من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس وقت بتایا تھا کہ جب تنگی کی حالت تھی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ آتے تھے، مسلمان ہوتے تھے، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے لوگوں کو کہتے تھے کہ جس کے گھر میں 2 آدمیوں کا کھانا ہو وہ تیسرے کو بھی لے جائے. اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا. یہ مجلس خیار جو ہے کہ مجلس میں جب تک آدمی ہوتے ہیں 2 متخاصمین دو متبايعین، تو ان کو خیار ہوتا ہے، وہ اس عقد کو فسخ کر سکتے. اما انا فافيض على رأسي 3 واشار بيديه كلتيهما. حدیث پاک میں آتا ہے قال سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ لقد جمع لي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد ابویہ کلیہما.